بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 358 ہے، اور آج سورہ نساء کی دو آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 13 اور 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک حدود اللہ ومن يطع اللہ ورسولہ يدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلك الفوز العظيم۔ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ ومن یطع اللہ، اور جو کوئی اللہ کی اطاعت کرے گا، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، یدخلہ، تو وہ اسے داخل کرے گا جنات، ایسے باغوں میں کہ تجری، چلتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین، وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، ان میں، وذالک، اور یہ ہے الفوز العظیم، کامیابی بہت بہت بڑی۔ ومن، اور جو کوئی یعص اللہ، اللہ کی نافرمانی کرے گا، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، ویتعدی، اور تجاوز کرے گا، حدود، اس کی حدوں کی، یدخلہ، تو وہ داخل کرے گا اس کو، نارن، آگ میں، خالدن فیہا، وہ ہمیشہ رہے گا اس میں، ولہ، اور اس کے لیے ہے عذاب مہین، رسوا کن عذاب۔ ترجمہ یوں ہے، یہ تمام احکام اللہ کی حدیں ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کی فرما برداری کرے گا، اللہ اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا، اس کو اللہ دوزخ میں داخل کرے گا، اور جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین باتیں بیان کی ہیں۔ پہلی بات، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ دوسری بات، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ تیسری بات، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے بڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں وراثت سے متعلق تفصیلی احکامات بتلائے گئے کہ اولاد کا حق کیا ہے، ماں باپ کا حق کیا ہے، مرد کا حق کیا ہے، عورت کا حق کیا ہے، بیوی کا کیا ہے، شوہر کا کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وراثت سے متعلق یہ مسائل صرف سننے اور سمجھنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ مسائل اپنی عملی زندگی میں لانے کے لیے بتلائے گئے ہیں۔ آدمی حکومت کے بنائے ہوئے قوانین پر سختی سے عمل کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ حکومت کے قوانین کی خلاف ورزی پر جیل کی سزا ہوگی یا بھاری جرمانہ لگے گا۔ زمین و آسمان کا خالق و مالک، جو حقیقی بادشاہ ہے، جس کی سلطنت حکومت ہی حقیقی دائمی اور ابدی سپر پاور حکومت ہے، افسوس کہ اس کے احکامات کا پاس و لحاظ نہیں کیا جاتا، جبکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکموں کی خلاف ورزی کی سزا وقتی اور عارضی نہیں بلکہ ابدی و دائمی ہے۔ وہ سزا چھوٹی نہیں بلکہ بہت بڑی ہے، جو دہکتی آگ کی شکل میں ظاہر ہوگی۔ ہمارے معاشرے میں آپس کے مالی معاملات میں خرد برد کرنے، حقوق کو پامال کرنے، اور ایک دوسرے کا مال ناحق اور ناجائز طریقے سے کھانے کا رواج عام ہو گیا ہے۔ وراثت کی وہ آفاقی تقسیم جو انصاف پر مبنی ہے، ہم نے اس تقسیم کے اصول کو چھوڑ دیا اور اپنی مرضی سے وراثت کی تقسیم کرنے لگے۔ آج کے معاشرے میں بہنوں اور بیٹیوں کی وراثت برابر تقسیم نہیں ہوتی۔ سورہ نساء میں اہمیت کے ساتھ وراثت کی تقسیم کے تمام اصول بتلائے گئے ہیں تاکہ ہم کسی کا حق نہ ماریں۔ وراثت کے اصول بتلائے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کے کسی کمزور انسان کے بتلائے ہوئے حدود نہیں ہے کہ تم اس سے غفلت برتو،
بلکہ یہ اس مالک الملک کے بتائے ہوئے حدود ہیں جو زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے. اور یہ بات یاد رکھو کہ رب ذوالجلال کا یہ دستور ہے کہ دنیا میں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر اس قدر مہرباں ہوں گے کہ اس کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اور ایسا نہیں ہوگا کہ یہ جنت چند دن کے لیے دی جائے گی، چند دن کے لیے دی جائے گی، نہیں، بلکہ اس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور کسی شخص کا جنت میں داخلہ مل جانا ہی بہت بڑی کامیابی ہے. اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے حدود کو توڑنے اور حد سے تجاوز کرنے کی سزا یہ ہوگی کہ وہ دوزخ میں ہوگا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ دوزخ کا داخلہ ذلت کا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی ذلت والے عذاب سے حفاظت فرمائے. حدود الہی کے سلسلے میں قرآن مجید میں مختلف مقامات پر تنبیہ کی گئی ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں یوں کہا گیا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی مقررہ حدیں ہیں تو اس کے پاس نہ پھٹکنا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں یوں کہا گیا کہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، یہ اللہ کی حدیں ہیں تو تم ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہی لوگ ظالم ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات کو زندگی میں اپنے سامنے رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں.